اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تبلیغ اور دعوت کے موضوع پہ گفتگو ہماری جاری تھی اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم کے کلمات متعدد ہیں جو اس معنی کو بیان کرتے ہیں یا اس ذمہ داری کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، ہر انسان سے اس ذمہ داری کا تعلق ہے، البتہ شرائط اس کے اندر خود اسے پیدا کرنی چاہیے اگر نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں فلاں نیک عمل انجام نہیں دے سکتا تو اسلام آ کے اس کے اندر یہ انگیزہ بھڑکاتا ہے، اسے واردار کرتا ہے، اس کے اندر یہ انگیزہ پیدا کرتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے سے کہ وہ پھر ان اسباب اور عوامل کو حاصل کرے جن کے ذریعے سے وہ نیک عمل یا ذمہ داری انجام دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ حکومت اسلامی کا قیام معاشروں کی بقا اور قوانین الہی کے نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک جگہ پہ حکومت اسلامی کا قیام نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری خاموش رہنا تو نہیں ہے۔ اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے جن اسباب اور عوامل کی ضرورت ہے ان اسباب اور عوامل کو حاصل کرنے کے لیے توگو کریں گے۔ مثلا ایک جگہ پہ انقلاب کے بغیر حکومت اسلامی نہیں آتی۔ مختلف نظریات ہیں اس باب میں۔ مکتب تشیع میں اس وقت حتمی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی یا استعمار اور طاغوت کا خاتمہ انقلاب اسلامی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ انقلاب اسلامی یہ کیسے آئے گا؟ اس کے عوامل ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کو اگر حاصل نہیں کریں گے انقلاب برپا نہیں ہوگا، انقلاب برپا نہیں ہوگا، اگلا مرحلہ نہیں آئے گا، اس سے اگلا مرحلہ طے نہیں ہوگا، امن و امان کا مرحلہ کاملا نہیں آئے گا۔ غرض یہ کہ یہ جو وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، یہ روح کی مانند ہے۔ ہر عبادت میں یہ مطلوب ہے۔ انسان اپنے آپ کو دعوت کرے، اپنے آپ کو نصیحت کرے، اپنے آپ کو انذار کرے، اپنے وجود تک پہنچانے کے اسباب کرے ہدایت کو۔ اسی طریقے سے پھر یہ ذمہ داری آگے بڑھ جاتی ہے، اہل و عیال کو بچائے، اپنے علاقے والوں کو بچائے، اپنے دوست احباب کو بچائے۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے قرآن کریم نے متعدد الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے معصوم ہستیاں اللہ نے اتاری ہیں۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری انبیاء اور رسول علیہ السلام پہ عائد ہوتی ہے وہ یہی ذمہ داری ہے، ہدایت کو لیں اور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے ذریعے سے ان ہستیوں کو علم عطا کیا جس میں خطا واقع نہیں ہو سکتی، نسیان واقع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب یہ اس امانت کو پہنچائیں گے، اس سے بڑی فریضہ اور اس سے بڑی ایک عبادت نہیں ہے۔ نمبر 2، روئے زمین کے اوپر زندگی کب وجود میں آتی ہے؟ حقیقی زندگی جس کو واقعاً زندگی یا زندہ انسان کہا جا سکتا ہے وہ انسان ہے کہ جو ہدایت کے ہمراہ زندگی بسر کرے، چاہے ہم ہوں یا کوئی اور ہو، حتیٰ کہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، معصوم کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہدایت کے ہمراہ زندگی بسر نہیں کر رہا اسے زندہ نہیں قرآن کریم اور روایات کہتی۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ زندگی کا کلمہ استعمال کیا ہے جو نور الہی، حجت خدا کے اطاعت کے ذریعے زندگی بسر کرے۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو میت تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اس کے لیے ایک نور قرار دیا۔ وَيَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ، پھر وہ لوگوں میں اس نور کے ہمراہ چلتا تھا۔ کیا یہ شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو ظلمتوں میں پڑا رہے اور اس سے خارج نہ ہو پھر ظلمتوں سے؟ لہذا یہ شخص کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ لہذا یہ جو تشبیہ ہمارے سامنے آئی ہے
کیا فمن کان میتن فاحییناہ کہ ایک شخص میت تھا، مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا اس کے لیے ایک نور قرار دیا، یمشی بہ فی الناس لوگوں میں اس کے ہمراہ وہ چلتا تھا، یعنی اس نور سے مراد حجت خدا، امام معصوم ہیں، ان کی اطاعت کے ہمراہ، ان کی تعلیمات کے ہمراہ چلتا تھا۔ کیا یہ شخص ان افراد کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمتوں میں ہیں، لیس بخارج منہا، اور ان ظلمتوں سے باہر نہیں ہے؟ یہ دو مقابلہ جو قرآن نے کیا ہے افراد کا، ایک ہمراہ نور ہے، ایک اطاعت امام کے ہمراہ ہے، ایک اطاعت امام کے ہمراہ نہیں ہے، ظلمتوں میں ہے، یہ دونوں کیا برابر ہے؟ ادنا سی فکر کہتی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ دو آپس میں موازنے ایسے افراد کے لیے نہیں کہ ایک یورپ میں بیٹھا ہے، ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک ایران یا عراق میں بیٹھا ہے، یا مکہ اور مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی کافر ملک میں اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ مکان کے اعتبار سے یہ تقسیم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے، ممکن ہے کہ ایک ہی مدرسے یا ایک ہی مسجد کے نیچے دو نمازی ہوں، ایک ہی مدرسے کے اندر دو طالب علم ہوں، ایک ہی چھت کے نیچے دو عالم ہوں، لیکن ایک ظلمتوں میں ہو، ایک نور میں ہو، ایک اطاعت امام کے ہمراہ زندگی بسر کر رہا ہے، ایک انسان اطاعت کے ہمراہ زندگی نہیں بسر کر رہا، اولی الامر کے اطاعت کا کلادہ اس کے گلے پہ نہیں ہے، یہ ظلمتوں میں زندگی بسر۔ لہٰذا ہمیں خود جھانکنا چاہیے اپنے وجود پہ، ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کیسی زندگی مجھ سے میسر آئے گی؟ قرآن کریم دیکھیں اسے میت کہہ رہے جو نور کے ہمراہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ انفال آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ تم لوگ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو، لبیک کہو، کب؟ کہ جب یہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے تمہیں دعوت دے، تمہیں بلائیں تاکہ تم زندہ ہو جاؤ۔ گویا کہ انسانیت مردہ تھی، میت ہیں۔ جو شخص بھی منکرات کا انکار نہیں کرتا، جو شخص بھی منکر سے اجتناب نہیں کرتا، وَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ، زندوں میں وہ شخص مردہ ہے۔ لہذا قرآن کریم کی دوسری آیت ہے کہ جو حیات کسے کہہ رہی ہے؟ جس نے لبیک یا رسول اللہ کہا، جس نے لبیک اللہم لبیک کہا، یعنی اطاعت کی رسول اور اللہ کی۔ جس نے یہ اطاعت نہیں کی وہ زندہ نہیں ہے۔ چلو یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ زندگی سے کیا مراد ہے، اسی لیے دعائے عہد میں آیا وَعَمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ، کہ پروردگار امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے تمام کے تمام لوگوں کو زندہ کر دیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کام مردہ لوگوں کو پالنا نہیں ہے، ہمارا کام مردہ لوگوں کے درمیان مردہ بن جانا نہیں ہے، مردہ پن پیدا نہیں کرنا، بلکہ ہمارا کام زندگی عطا کرنا ہے۔ خود پہلے زندہ ہوں گے تو زندگی عطا کریں گے۔ لہذا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس کے مصداق ہم بنیں گے تو تب ہم لوگوں کو زندہ کریں گے۔ جب ہم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ہم لبیک اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہیں گے تو پھر ہم کسی کو زندگی دیں گے۔ پہلا وظیفہ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے۔ ہم میت ہیں، ہم مردہ ہیں، اگر نور کے ہمراہ نہیں ہیں، اطاعت کے ہمراہ نہیں ہیں، لبیک نہیں کہہ رہے، تو یہ وظیفہ صرف حج میں تھوڑی ہے، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت۔ کب ذمہ داری ہے؟ پوری زندگی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کو لبیک کریں کیونکہ وہ ہمیں حیات کی طرف بلا رہے ہیں۔ تیسری آیت جو کہ وظیفے کے طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان آگے بڑھ اور لوگوں کو زندہ کر۔ قرآن کریم کی آیت ہے جیسے وَمَنْ أَحْيَاهَا كَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک نفس کو زندہ کیا، ایک نفس کو ہدایت دے دی، ایک نفس کی ہدایت کا سبب بن گیا، ایک نفس کو منکرات سے نکال کے نور کے اندر لے آیا، گویا اس نے تمام کے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت سے مراد
آکسیجن والی زندگی نہیں ہے، کیونکہ خود امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ من استخرجها من الکفر الی الایمان، جس نے کفر سے نکال کے ایمان کی زندگی کسی کو عطا کر دی، وہ انسان ہے کہ جس نے ایک نفس کو زندگی عطا فرما دی۔ لہذا ہمارے پاس یہی تقسیم ہے، ایک شخص ہے بعض جگہوں پہ وارد ہوا ڈوب رہا ہے، اور ایک شخص ہے جس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کس کے پاس جائیں؟ وارد ہوا ہے کہ جو شخص ڈوب رہا ہے اسے ڈوبنے دو، جس شخص کو گمراہ کیا جا رہا ہے بھاگ کے اس کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ گمراہ ہو گیا کئی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ یہ ڈوبنے والا شخص وہ عاقبت بخیر ہے، مرنا تو سب نے ہے اس دنیا میں۔ موازنہ کریں کہ کیا چیز بالا تر ہے۔ اگر آج ہم نے اس وظیفے کو، اس عمل کو ہر عمل سے بالا تر نہ قرار دیا، یہ انجام نہیں پا سکتا۔ حتیٰ کہ غزوہ تبوک پہ، جس طرح سے کل ہم نے آیت کو تفصیلاً پڑھا، غزوہ تبوک پہ جہاد سے بھی بالا تر اس عمل کو انجام دیا۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، انذار کریں اپنی قوم کو جب وہ اپنی قوم میں لوٹ کے جائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کیونکہ خلقت انسانی کا ہدف جہاد تو نہیں ہے، خلقت انسانی کا ہدف فقط و فقط حج و روزہ تو نہیں ہے، ایک جامع دین کی اتباع ہے خلقت انسانی کا ہدف، جسے عبادت کہتے ہیں۔ کہ جن و انس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا؟ لِيَعْبُدُونَ، عبادت الہی انجام دے۔ لیکن ایک بس عبادت، دو عبادتیں، تین عبادتیں، خداوند متعال کی دین کی پیروی کرتے ہوئے، تمام کے تمام جامع دین کی اتباع کرتے ہوئے۔ اور ان عبادتوں میں سب سے مافوق عبادت کون سی ہے؟ سب سے مافوق عبادت امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے، اگرچہ یہ روایات تاکیدی ہوتی ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم اسی فلسفہ حیات کو مد نظر رکھیں، دین کی بقا کو مد نظر رکھیں، دین کے نفاذ کو مد نظر رکھیں، تو سب سے زیادہ بہاری ذمہ داری یہی عمل ہے۔ لہٰذا ہماری زندگیوں میں یہ عمل پست نہیں ہو جانا چاہیے، یہ عمل ثانوی حیثیت نہیں اختیار کر لینا چاہیے، اس کو بالا تر رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے وجود میں اس کے لیے حساس نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل کبھی بھی برپا نہیں ہوگا، کبھی بھی برپا نہیں ہوگا، کیونکہ جب گھر بار چھوڑ کے نکلیں گے، بیوی بچے تو پکڑ لیں گے ہمیں، عادی ہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی، اس لیے وہ دن جس دن انہیں چھوڑ کے نکلے ہیں وہ دن ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا۔ ایک ہر انسان کو یہ تکلیف کاٹنے پڑتی ہے، اسے خود اپنے وجود میں یہ زحمت اٹھانی ہے، خود اپنے وجود میں ان کا تعلق اس قدر جوڑنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تعلق قرار دیا ہے، اس سے زیادہ تعلق قائم نہیں کرنا، کہیں متاع الحیات دنیا نہ بن جائے، کہیں وہی آگ کا انگارہ نہ بن جائے کہ قرآن کریم نے جس سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا دیگر تعلقات بھی انسانی وجود میں اسی طریقے سے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے کہ جس سے حیات ہے، زندگی اور موت کی جب بات آئے تو اس سے زیادہ حساس موضوع کوئی نہیں ہوتا، یہ حیات کی بات ہے، زندگی کی بات ہے۔ لہذا یہ والا زندگی کا عمل ہم لوگوں نے ہر صورت میں ایجاد کرنا ہے، ہر صورت میں انجام دینا ہے، تبھی معاشروں کی زندگی وجود میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جیسا کہ یہ مطالب دیکھ رہے تھے کہ آج ابھی وقت نہیں ہے کہ کسی اور کلمے کی تشریح کریں، کیونکہ ہر درس میں جو قرآن کریم میں 5-6 کلمات اس وظیفے کی انجام دہی کے لیے آئے ہیں اس کی مختصر تشریح کی جائے گی۔ جیسا بھی ہم نے بلاغ، لفظ بلاغ کو دیکھا کہ بلوغ، بلاغ یہ مصدر ہیں اور اس سے باب تفعیل تبلیغ کا لفظ یا ابلاغ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اس کے بعد کل ہم نے انذار کا معنی دیکھا تھا کہ انذار کا کیا معنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم لوگ دعوت کا معنی دیکھیں گے، لیکن آج ہم اس معنی کو ترک کرتے ہیں اور اہداف کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کل ذکر کیا تھا کہ تبلیغ یا انذار یا دعوت، اس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے۔ توحید نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا وجود، کائنات کا وجود، اس کی بقا، اس کی نجات، اس کی سعادت مندی، سب کی سب توحید کے اوپر موقوف ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مشرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا۔ سب سے پست ترین گناہ
کہ اگر گناہوں کی ایک فہرست بنائی جائے، جو ذہن میں گناہ آتا ہے وہ اس فہرست میں لکھیں، اور اس فہرست میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اوپر لکھنا چاہیں تو وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شرک ہے، شرک اکبر، کہ جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے ایسا شرک کسی صورت معاف نہیں ہے۔ کیونکہ اگر شرک انسان کرے تو وہ نہ اللہ کی آیات کو مانے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانے گا، نہ اس کی حجتوں کو مانے گا، نہ نبی کو مانے گا، نہ امام کو مانے گا، نہ قیامت کو مانے گا۔ سب کے سب زندگی کے فلسفے ختم ہو جائیں۔ اگر زندگی کے فلسفے ختم ہو جائیں، قوانین الہیہ کو نہیں مانتے، اب کوئی قانون تو ہم نے بنانا ہے، وہ قانون فتنہ فساد کا باعث ہوگا، زمین برباد ہوگی، معاشرہ برباد ہوگا۔ لہذا توحید کے اوپر ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ توحید بھی دو قسم کی ہے، ایک ہے توحید نظری، ایک ہے توحید عملی۔ خود نظری یعنی نظریات، افکار، حقیقی توحید متعارف کرائیں، ملاوٹ شدہ توحید نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہمیں توحید ملی ہے وہ خالصتاً قرآنی مبانی کے اوپر اور معصوم سرچشمے سے صادر ہونے والی توحید ہے، جس میں لغزش کی کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے۔ توحید کے اوپر ایک کثیر روایات ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ان روایات کو جمع کر کے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو مرتب کیا ہے، اور وہ اردو ترجمہ بھی ہے، کافی مقبول یہ کتاب ہے۔ توحید نظری ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ توحید نظری کی مناسبت سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے کہ ان دو آیات میں متعدد القاب اور صفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیان کی گئی ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو جب بھیجا ہے تو آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، بشارتیں دینے والے ہیں، ونذیرا انذار کرنے والے ہیں، خطرات سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ پہلی صفت ہے شاہدن، دوسری مبشرن، تیسری نذیرن، چوتھی داعین الی اللہ، دعوت دینے والے اللہ کی طرف۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کے خطبات اٹھائیں، کوئی ایسا خطبہ نہیں ہے جس میں دعوت الہی کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہر خطبے کی ابتدا میں دعوت ہے، ہر خطبے کی۔ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جس میں دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ صحیفہ کاملہ اٹھائیں، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، خدا سے رابطہ جوڑا جا رہا ہے، خدا کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک سفر ہے جو اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہی سنت اہل بیت علیہ السلام ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہماری گفتگو سے۔ داعین الی اللہ، دعوت نظری، یہ توحید نظری غائب نہیں ہونی چاہیے۔ صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تذکرہ کریں، اس کی نعمات کا تذکرہ کریں، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ اہل بیت علیہ السلام ہے، امامت ہے، نبوت ہے، خود یہ آسمانی کتاب قرآن کریم ہے، عظیم ترین اللہ کی نعمتیں۔ لہذا خدا کی نعمت یا خدا کی توحید کے بغیر کوئی کلام نہ شروع ہونا چاہیے نہ ختم ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہ اس قدر ہمارے وجود میں اسلام نے اس چیز کو اثر انداز ہونے کا حکم دیا ہے کہ عام طور پہ جب ہم اپنی سوشل زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی عام معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں، تو جب ایک انسان دوسرے سے ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر صرف رات کے چند گھنٹوں کے لیے کیوں نہ جدائی ہوئی ہو، صبح اٹھ کے پہلا کلام کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم، ایک دعا دیتا ہے۔ دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تیرے اوپر ہو۔ لہذا خداوند متعال کسی بھی مورد میں ہم سے نہ جدا ہے، نہ ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے جدا ہے۔ اگرچہ یہ جدائی مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، پہلے بھی یہ کئی دفعہ عرض کی ہے کہ یہ کلمات ہیں جن کو وسیع پیمانے پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم اور روایات نے سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں۔ لہذا خداوند متعال کے ذکر کا حکم دیا ہے۔ انسان
خلوتوں میں جو عمل انجام دیتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر رکھ دیا ہے. یہ توحید انسان کے وجود سے غائب نہ ہو, یہ توحید فراموش نہ ہو. انسان کھانا کھانا چاہتا ہے, پانی پینا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے, کلام کرنا چاہتا ہے, کسی فرد سے ملنا چاہتا ہے, یہاں تک کہ بیت الخلاء جاتا ہے. بیت الخلاء میں ایک ایک مورد کی دعا ہے, جانے کی دعا, بیٹھنے کی دعا, استنجا کرنے کی دعا, پھر باتھ روم سے نکلنے کی دعا, وضو کی دعائیں, یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں جو مباشرت کرتے ہیں اس کی بھی دعا ہے. نکاح کے مورد میں دعائیں ہیں, نکاح کے بعد کی دعائیں ہیں. ذکر الہی سے باہر انسان کی زندگی نہیں ہے. یہ ذکر سمندر کی مانند ہونا چاہیے. ہمارا وجود اس سمندر کے اندر زندگی بسر کرنے والی ایک وجود اور ذات کی سی حیثیت ہونی چاہیے. لہٰذا یہ توحید نظری غائب نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی معاشروں سے توحید غائب ہو جائے وہ معاشرے ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے. مثلا مکتب تشیع میں غلو کسے کہا گیا؟ غلو وجود میں ہی تب آتا جب توحید ختم ہو جائے. توحید اگر موجود رہے تو جو مرضی امام علیہ السلام کی فضیلت بیان کر دو, وہ غلو نہیں ہے. ایک غالی انسان کہ جو اہل بیت علیہ ہر دور میں یہ غالی فرقہ رہا ہے. دو فرقے انحرافی فرقے ایسے ہیں کہ جو آج تک کبھی بھی کسی زمانے میں ختم نہیں ہوئے, اور یہی دو فرقے ہیں کہ جن سے اعلانیہ طور پہ جنگ ہوئی. امام علی علیہ السلام کی تلوار سے یہ دو فرقے جو ظاہراً کلمہ پڑھنے والے ہیں قتل ہوئے ہیں امام کی تلوار سے. ایک فرقہ غالی ہے اور ایک فرقہ خوارج ہے. خوارج کے نام تبدیل ہوتے رہے, غالی کے بھی نام تبدیل ہوتے رہے, جیسے نصیری کہہ دیا گیا آج کے دور میں. اسی طرح خوارج ہے آج کے دور میں اسے مثلا داعش, طالبان, یہ اس طرح کے دیگر نام دیے جا سکتے ہیں کہ فکر پیچھے وہی ہے. لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ غلو کب جنم لیتا ہے؟ غلو اس وقت جنم لیتا ہے کہ جب توحید ختم کر دی جائے فضائل کی دنیا سے. فضائل اہل بیت علیہ السلام جب توحید کے سائے میں ہوں, توحید کی چھت کے نیچے ہوں, تو کوئی بھی فضیلت غلو نہیں ہے. اسی طرح خوارج کہاں سے جنم لیتا ہے؟ جب توحید کا دامن پکڑے حجت خدا کے بغیر, اس سے خوارج جنم لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ کوئی رسول نہ بھیجتا, کوئی نبی نہ بھیجتا, براہ راست ہی وہی سب کو دے دیتا. واسطہ بنایا ہدایت کا, واسطہ بنایا اپنی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت کو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. خوارج فکر کو توڑتی ہے یہ آیت کریمہ کہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. اتباع سے